اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ایک دفعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد میں فجر کی نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے فوراً بعد ہی وہ قبرستان کی طرف چلے گئے، یہاں تک کہ قبرستان میں بیٹھے رہے۔ نماز ظہر کا وقت ہو گیا، نماز ادا کی، پھر قبرستان میں، حتیٰ کہ سارا دن قبرستان میں گزار دیا۔ اگلے روز بھی حسب معمول جب فجر کی نماز ادا کی تو قبرستان کی طرف چلے گئے اور وہیں پر ہی سارا دن گزار دیا۔ جب تیسرا دن آیا تو تیسرے دن بھی حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے نماز ادا کی، یعنی نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد ہی قبرستان کی طرف نکل گئے اور سارا دن وہیں پر ہی گزارنے کا ارادہ فرما لیا۔ خلیفہ ہارون الرشید کو کسی نے بتایا کہ حضرت بہلول مسلسل آج تیسرا روز ہے اور قبرستان میں ہی سارا دن بیٹھے رہتے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید بولے کہ یقیناً اس میں کوئی راز کی بات ہوگی، بہلول ایسے ہی ایک جگہ پر اتنی زیادہ دیر قیام نہیں کرتے، وہ تو ایک چلتے پھرتے انسان ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھنا ان کے لیے محال ہوتا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ جناب بہلول سے ملا جائے اور ان سے پوچھا جائے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کی بات ہوگی۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی سواری لی، چند محافظوں کو ساتھ لیا اور قبرستان کی طرف نکل پڑے۔ جب قبرستان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت بہلول وہاں پر بیٹھے اس حالت میں مشاہدہ کر رہے ہیں یا مراقبے کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید پاس آئے، سلام بلایا، حضرت بہلول نے نظر اٹھائی، سلام کا جواب دیا، پھر نظریں نیچی کر لی جیسے کوئی مراقبے کی حالت میں ہو، اس طرح کی حالت میں پھر بیٹھ گئے۔ خلیفہ ہارون الرشید نے پوچھا کہ اے بہلول، میں اپنے دربار سے فقط آج تمہیں ملنے کے لیے آیا ہوں اور تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج تیسرا روز ہے، مجھے بتایا گیا ہے اور آپ روزانہ جو ہے یہاں آ جاتے ہیں اور سارا دن قبرستان میں بیٹھے رہتے ہیں۔ حضرت بہلول بولے کہ اے ہارون الرشید، آپ نے بالکل سچ سنا ہے کہ مجھے آج یہاں پر تیسرا روز ہے اور میں روزانہ یہاں پر قبرستان میں ہی مسلسل دن گزار رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید بولے کہ اچھا اے بہلول، ذرا ہمیں بھی تو بتائیے کہ آپ مسلسل قبرستان میں آج تیسرے روز کیا کر رہے ہیں اور اتنی دیر کیوں بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر؟ حضرت بہلول بولے اے ہارون الرشید، دراصل بات یہ ہے کہ میں قبرستان والوں کی اللہ خالق کائنات سے صلح کروا رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید پہلے ہی حضرت بہلول کی باتوں سے بہت زیادہ محظوظ ہوتے تھے اور ہر بات میں کوئی نہ کوئی راز چھپا ہوتا تھا جس کو وہ جاننے کی کوشش کرتے تھے مگر ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اسی طرح حسب معمول آج بھی خلیفہ ہارون الرشید حیران ہوئے اور پوچھنے لگے کہ اے بہلول، آپ بھی عجیب آدمی ہیں، مجھے یہ راز بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ قبرستان والوں کی خدا سے کیسے صلح کروا رہے ہیں۔ تو حضرت بہلول بولے کہ اے ہارون، یہ بات تیری سمجھ سے بالا تر ہے، تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا کہ یہ صلح کیسے ہو رہی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید بولے اچھا بہلول، ٹھیک ہے، تمہاری باتیں تم ہی جانو، مگر یہ تو بتا دو کہ ان کی صلح ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ بولے کہ اے خلیفہ ہارون الرشید، دراصل بات یہ ہے کہ جب یہ دنیا میں موجود تھے، زندہ تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے صلح کرنی چاہیے مگر ان لوگوں نے نہ مانا، اور آج جب یہ مر گئے ہیں، یہ قبروں میں چلے گئے ہیں، منو مٹی کے نیچے ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے صلح کریں مگر آج اللہ رب العزت جو ہے وہ نہیں مان رہا۔
और इसी तरह का मामला है, मैं रोज़ाना इसी को ही सुलझा रहा हूँ कि जब दुनिया में थे तो ये नहीं मानते थे, अब दुनिया से चले गए हैं तो अब खुदा नहीं मानता। खलीफा हारून रशीद बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, मगर वो कुछ देर वहाँ पर हज़रत बहलूल के साथ बैठे और उसके बाद फिर वापस अपने महल की तरफ चल दिए।